مسکرائیے اور سب کو بتا دیجیے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہے۔ خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ غلطی ہو جائے تو مان لے اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لے۔ آپ اس شخص کو کیا بدلو گے جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی؟ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں۔ کون کب کس کا اور کتنا اپنا ہے یہ تو صرف وقت بتاتا ہے۔ اقبال لکھتے ہیں کہ ٹھکانہ قبر ہے کچھ تو عبادت کر اقبال، روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ عجیب ہے اس دنیا کے لوگ بات کو پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خاموش یہی بہتر ہے، لفظوں سے لوگ روٹ جاتی ہے۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے نہیں سنا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ رشتہ رکھو تو سچا، ورنہ الوداع ہی اچھا۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ اللہم غیرنی حتی تحبنی، یا اللہ مجھے اتنا بدل دیجئے یہاں تک کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگے، آمین۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہاری مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ نفرت سے گناہ کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ جو شخص اپنی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا۔ نمک حرام اور بد نسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائے۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیے۔ وفا کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں، یہ خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی بہت طاقت ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ درد دی جانے ہی کی مستحق ہے۔ کتنی دور نکل گئی رشتے نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں ہم مسکراتے بہت ہیں اور ہم تک گئی درد چھپاتے چھپاتے۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔
کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتی، یہ فقط ان دلوں پہ اثر انداز ہوتی ہے جن میں رب بستا ہو۔ جو روک سکتی یادوں کی بارش ہو، کاش ایسی بھی کوئی چھتری ہوتی۔ کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی پوشیدہ مگر واضح آواز ہے۔ بات صرف نیت کی ہے، وقت تو ساری دعا کی ہوتی ہے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ جب کبھی تمہارا دل بنا کسی بات کے بے سکون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری روح خدا کا ذکر مانگ رہی ہے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہے۔ چھپ کر سب سہتی رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولے۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائے گی۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دل کی وہ مراد بھی پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں کرتے ہو، انشاءاللہ۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔